بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے اچھا ہنر بات چیت کا ہے۔ اگر آپ کو بات چیت کا ہنر آتا ہے، اگر آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، آپ کو اچھا سمجھیں گے اور آپ سے ملنا پسند کریں گے۔ آفس میں، گھر میں، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی۔ دوستو، سوٹ آپ جتنا مرضی اچھا پہن لیں، لوگ اس بات سے آپ کو جج کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی رائے بناتے ہیں کہ آپ بات کس طرح کرتے ہو۔ کیونکہ آج کل کے مصروف دور میں آپ کے کلوز لوگوں کے علاوہ اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر گھس کر آپ کے بارے میں جان سکے۔ اس لیے آپ اپنی بات چیت کے ذریعے ہی اس پر اچھا یا برا امپریشن جما سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات چیت کے 4 اصول ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلا اصول ہے کہ تنقید نہ کریں، لوگوں کی غلطیاں نہ نکالیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی غلط ثابت ہونا نہیں چاہتا، اپنی غلطی ماننے پر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو اس کی غلطی پر سمجھانا شروع کر دیں گے تو وہ ڈٹ جائے گا، اسے ڈیفینڈ کرے گا اور آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، بلا ضرورت آپ کو کسی پر تنقید کرنے یا کسی کی غلطیاں نکالنے، کسی کو سدھارنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہر کسی کو ٹھیک کرنے کا؟ کیوں آپ کی نظر میں ہر دوسرا آدمی غلط ہے اور آپ اسے کوئی نہ کوئی سجیشن، کوئی نہ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو؟ کیوں آپ کو ہر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہی نظر آتی ہے؟ دوستو، یاد رکھیں، بڑی ہی اہم بات ہے یہ، جس کسی کو بھی آپ سدھارنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ کے بچے آپ کو کہنا شروع ہو جائیں گے کہ پاپا آپ تو ہر وقت یہی بات کرتے ہو، مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بار بار سدھارا جانا نہیں چاہتا۔ ایک دو بار تو اسے ٹھیک لگتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھرتا تو آپ اس کے ٹھیکیدار نہ بنو، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیوار سے سر مارو گے تو اپنا سر ہی پھوٹے گا، خود کو ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے زیادہ تنقید نہ کرو، بلکہ میری مانو تو تنقید ہی نہ کرو۔ جب تک کوئی خود آپ کے پاس نہیں آتا، اپنی پرابلم آپ سے شیئر نہیں کرتا، آپ سے مشورہ نہیں مانگتا، تو آپ اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہ لیں۔ دوستو، لوگ بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ کسی آدمی سے یہ کہنے میں کہ وہ غلطی پر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ دوستو، دوسرا اصول ہے کہ تعریف جب بھی کرو سب کے سامنے کرو اور تنقید ہمیشہ اکیلے میں کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی دیکھ کر، خاص طور پر اپنے بچوں کی یا اپنے سب آرڈینیٹس کی، ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم بغیر وقت ضائع کیے اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے ہی اسے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، سب کے سامنے ہمیشہ لوگوں کو عزت بچانے کا موقع دو۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور آپ سب کے سامنے ہی اسے ٹوکنا شروع کر دیں گے، اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا، اسے ہمیشہ یاد رکھے گا اور آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ 4 لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوں، دوستوں کی کوئی پارٹی ہے یا فیملی کی کوئی گیدرنگ ہے، اور کسی نے آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرتی ہے، تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہو، فوراً ہی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ سب کے سامنے کسی کو غلط کبھی نہ کہو، اور اگر آپ کو لگے کہ اس نے واقعی کوئی غلط بات کی ہے اور اگر اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو اس کا بہت نقصان ہو جائے گا، تو اسے الگ لے جا کر سمجھاؤ۔ سب کے بیچ میں آپ اسے چپ چاپ سنتے رہو، کیونکہ اگر سب کے بیچ میں آپ نے اس کی عزت اتار دی تو وہ یہ بات بھول جائے گا کہ آپ اس کے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ وہ دل میں بات رکھے گا اور زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اس لیے دوستو، تعریف ہمیشہ سب کے درمیان کرو، تاکہ لوگوں کو لگے یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، سب کے بھلے کی بات کرتا ہے، ہمیشہ سب کی تعریف کرتا ہے، تو لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پسند کریں گے۔ تو دوستو، کمیونیکیشن کا تیسرا اصول ہے کہ ہمیشہ اچھے سے شروعات کرو۔ جب بھی تنقید کرو، اب اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے، پہلے تو کوشش کرو کہ کرو ہی نہ،
लेकिन करनी बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। तो फिर तनकीद की बजाय तारीफ से शुरू करो। सीधे जाकर उस पर चढ़ाई ना कर दो। पहले उसकी कोई अच्छी बात को नोट करो और उसे अप्रिशिएट करो कि यार तुमने ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया है, और फिर उसके बाद उसे कोई सजेशन दो। अगर आप हर वक्त किसी में उल्टा ही ढूंढते रहेंगे और उसके पॉजिटिव काम को, अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देंगे, तो वो भी आपकी बात को सुनना छोड़ देगा, उसका कोई असर नहीं लेगा। अगर हर वक्त आपके हाथ में पेचकस होगा और आप दूसरों को सही करने में लगे रहेंगे, तो वो लोग आपकी बेस्ट एडवाइस को भी सुनना बंद कर देंगे। आपका बच्चा भी आपसे मुंह बना लेगा, आपकी बीवी आपसे लड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए तनकीद करनी है तो हमेशा तारीफ से करो। यार ये काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। अब अगर इस काम को भी थोड़ा सा बेहतर कर लो, थोड़ा इम्प्रूव कर लो, तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों वो भी बस 2-4 बार। उसके बाद भी अगर वो ना समझे तो समझो गधा है वो, उसके साथ सर खपाने का कोई फायदा नहीं। जो अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता, उसको आप धक्का लगाकर थोड़ी देर के लिए तो चला सकते हो, लेकिन उसे आप भगा नहीं सकते। वो अपने आप को इम्प्रूव तभी करेगा जब उसके अंदर से ख्वाहिश पैदा होगी। और दोस्तों बातचीत का चौथा असूल है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। हम में से हर एक को ही अपनी बात करने की जल्दी होती है। लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, अरे तुम्हें क्या पता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे सब पता है। और फिर वो समझते हैं कि उन्होंने सबके सामने बड़ा इंप्रेशन बनाया है। दोस्तों याद रखें, लोग उनके सामने तो चुप कर जाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अगर आप सामने वाले की नजरों में अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो वो आप अपनी बातें कर करके कभी नहीं बना सकते। वो तभी आपको अपना मानेगा, आपको इज्जत की नजर से देखेगा, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि उसकी ज्यादा सुनो और अपनी कम बोलो। उसको ज्यादा बोलने का मौका दो और खुद कम बोलो। दोस्तों सीधा और आसान तरीका है कि उसकी बात को सुनते जाएं और सर हिलाते जाएं। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप देख लेना, बातचीत के एंड पर वो बोलेगा कि आपसे बात करके तो बड़ा मजा आया, भले आपने 2-4 लफ्ज ही बोले हों। वो आपको अपना दोस्त मानेगा और आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आपने उसकी बात तवज्जो से सुनी। हम लोगों को अपनी कहने की बड़ी जल्दी होती है। हम खुद को बड़ा 30 मार खान समझते हैं और लोगों की बात काट काट कर अपनी बात करते हैं, दूसरों को गलत साबित करते हैं, उन्हें शर्मिंदा करते हैं, और फिर सोचते हैं कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करके खुश हों, आपकी इज्जत करें, आपकी तारीफ करें, तो उसका चौथा असूल है ज्यादा सुनो, सामने वाले को बोलने का ज्यादा मौका दो और खुद कम बोलो।